بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیکچر نمبر 42 کرتے ہیں۔ 42 میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ویسے سوشل چینجز کے بارے میں پڑھا تھا، مائکرو میکرو، وہ مختلف قسم کے۔ آج ہم لوگوں نے گلوبل سوشل چینج کی بات کرنی ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے کنٹریز میں جو چینجز وغیرہ ایک دم سے ایک ساتھ ہوتی ہیں، دیٹ از اے گلوبل سوشل چینج۔ گلوبل سوشل چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں سوسائٹیز پائی جاتی ہیں ان سب میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی وجہ سے جتنی بھی شفٹس ہوتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو ہم لوگ گلوبل سوشل چینج بولتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل چینجز بھی ہو سکتی ہیں، اکنامک بھی ہو سکتی ہیں، کلچرل بھی ہو سکتی ہیں، ٹیکنالوجیکل چینجز بھی ہو سکتی ہیں، اور انوائرمنٹل چینجز بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جتنی بھی چینجز ہوتی ہیں نا، یہ باؤنڈریز پہ ڈپینڈ نہیں کرتی کہ ایک ملک میں ہوں گی، یہ مختلف ممالک میں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل 1989 میں جرمنی کے جب تعلقات اچھے ہو گئے تھے دوسرے یورپین ممالک کے ساتھ، تو اس سے جو کولڈ وار ایرا تھا، یعنی کہ جو زبانی کلامی جنگ کا جو ایک ایرا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس سے مختلف قسم کی سیاسی نظریات اور پاور ڈائنامکس سے ریلیٹڈ مختلف چینجز ہمیں دیکھنے کو ملی تھیں۔ گلوبل لیول پہ جتنے بھی سوشل چینجز ہوتے ہیں، اس میں مین جو وجہ ہوتی ہے نا پیچھے، وہ ہوتی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ۔ اب انٹرنیٹ جیسے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اس سے مختلف سوسائٹیز چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے بات کرنے کے انداز، ہمارے کام کرنے کے انداز، ہمارے سیکھنے کے انداز، ہماری تعلیم حاصل کرنے کے انداز، پوری گلوبل لیول پہ سارے چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز جیسے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی ایسی چیزیں ہیں کہ پوری دنیا کے ہر بندے نے اس کو اڈاپٹ کیا، ہر بندے نے اس کو خریدا ہے، تو ساری جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ ساری ری شیپ ہو گئی ہیں۔ جب جی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں فوراً سے بات چیت کر سکتے ہیں، انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کرنا یہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ گوگل پہ آپ لوگ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ ایک ڈیجیٹل اکانومی اب بن کے رہ گئی ہے، معاشی طور پہ بھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ بھی سارے آپ لوگ ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں۔ گلوبلائزیشن ایک بہت ہی دوسری امپورٹنٹ فورس ہے جو کہ پائی جاتی ہے گلوبل سوشل چینج کے پیچھے، اور اس میں گلوبلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ تمام کنٹریز آپس میں انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ کرنا، موو کرنا، وہ بھی چیز بڑھ چکی ہے۔ آئیڈیاز، چیزیں اور جتنے بھی سرمایہ وغیرہ ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک ایزیلی ہم لوگ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹیز میں بہت زیادہ چینجز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے یورپ کی ایک یونین پالیسی تھی کہ انہوں نے ایک ایسی پالیسی بنائی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے لوگ ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ خود دیکھیں، اب یورپ میں دنیا کے ہر علاقے، ہر ملک کا بندہ وہاں پہ رہتا ہے، وہاں پہ ان کی جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ اب چینج ہو چکا ہے۔ کلائمیٹ چینج اور اس کے بعد جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، یہ بھی ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے گلوبل سوشل چینج آتا ہے۔ لوگوں کو اب زیادہ اویئرنیس ملتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے مطابق مختلف قسم کی پالیسیز، اب انڈسٹریز چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسانوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، پورے ورلڈ وائڈ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد گلوبل موومنٹس، گلوبل لیول پہ بہت زیادہ تحریکیں بھی چلائی گئی ہیں کہ ہمیں ہوا کو اور سولر پاور کو ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ اس سے بھی ایک یہ ہے کہ پہلے جو پرانے زمانے میں لوگ پہلے فاسل فیولز وغیرہ کو جلایا کرتے تھے، پرانے مطلب کوئلے وغیرہ کو جلانا، اس سے شفٹ کر چکے ہیں۔ اب بجلی کا اور ہوا کا اور سولر سسٹم کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو اب کلائمیٹ سے ریلیٹڈ بھی مختلف قسم کی اویئرنیس ملتی چلی جا رہی ہے۔ گلوبل سوشل چینج کا جو پرسپیکٹیو ہے، اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اور انٹرنیشنل لیول میں مختلف کنٹریز کے درمیان جتنے بھی ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں نا، اس سے بھی ہمارے نارمس، پالیسیز اور پریکٹسز بہت زیادہ چینج ہوتی ہیں۔ جیسے SDGs یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز، انہوں نے ایک سیٹ آف گولز بنائے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، سب ممالک میں سے ہم نے غربت کو، انیکوالٹی کو ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب میں انہوں نے اپنے پالیسیز وغیرہ وہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کروائی اور اپنے ڈیولپمنٹ کے کام انہوں نے وہاں پہ انیشیٹ کروائے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی گلوبل لیول پہ سوشل موومنٹس بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک مین ریزن ہے کہ ہماری جتنی بھی سوشل چینج ہے گلوبل لیول پہ وہ آ سکتا ہے۔ اب یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر ہاتھ ہوتا ہے ہمارے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویسے تو تحریکیں ہوتی ہیں نا کہ اب ریلیاں تھوڑی نا ہم لوگ نکال سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لیول پہ جب بھی آپ لوگوں نے موومنٹ چلانی ہے تو وہ آپ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہی چلا سکتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ آپ لوگ اپنے ملک کے باہر کے لوگوں کو بھی موبلائز کر سکتے ہیں، ان کو ایک مسائل سے ریلیٹڈ آپ لوگ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ بیچارے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کالے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں بلیک لائفز میٹر موومنٹ چلائی گئی تھی، تو پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں سب نے ان موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا تھرو دا ڈیجیٹل ورلڈ، اور اس سے گلوبل لیول پہ مختلف کنٹریز کی آپس میں ڈسکشنز ہوئی تھیں کہ یہ والی جو ریشل انیکوالٹی یہ ختم ہونی چاہیے، پولیس کا یہ جو وائلنس ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو پوری دنیا میں اس سارے مسئلے سے ریلیٹڈ پالیسیز بھی بنائی گئی تھیں۔
اچھا، چینجز اینڈ سوشل کرائسس ان دا سوسائٹیز. سوشل کرائسس کا مطلب دیکھیے، جب بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چینجز کی وجہ سے بھی سوشل کرائسس آتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سوشل کرائسس کی وجہ سے بھی چینجز آتے ہیں. سوشل کرائسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوشل یا پولیٹیکل چینج کی وجہ سے اگر کنفلکٹ یا کوئی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے نا سوسائٹی کے اندر، تو پھر ہم لوگ اس کو سوشل کرائسس بولتے ہیں. سوشل کرائسس اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا چینج آیا کہ ہماری معیشت بالکل بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، اکنامک ڈاؤن ٹرنز ہو گئے، تو بھی کرائسس آئیں گے. اب چینج آنے کی وجہ سے اگر پولیٹیکل سیاسی طور پہ انسٹیبلٹی ہے تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ سوشل کرائسس ہوں گے. قدرتی آفات آ جاتی ہیں، یہ بھی ایک سوشل کرائسس ہے. اگر ایک سوشل ڈسکنٹینٹ، غلط قسم کا کنٹینٹ، اگر جیسے افواہیں وغیرہ پھیل جانا، تو اس کی وجہ سے بھی سوشل کرائسس آتے ہیں. عرب میں مختلف جو احتجاج وغیرہ کیے گئے تھے، تونیشیا میں یہ اسٹارٹ ہوئے تھے، اور پھر عرب کی پوری جتنا بھی عرب ورلڈ ہے، یہ اس میں یہ والے احتجاج پھیل گئے تھے 2010 میں. اور اس سے بہت ہی بڑے لیول پہ پورے ریجن میں سوشل اور پولیٹیکل چینجز ہمیں دیکھنے کو ملی تھی. سوسائٹل کرائسس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹل کرائسس آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کس قسم کی سوشل انیکوالٹیز اور ڈسپیرٹیز وغیرہ پائی جاتی ہیں، اور اس کے مطابق ہی پھر آپ لوگ سوسائٹی میں چینج لے کے آتے ہیں. کیونکہ جو بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں، جب ایک دفعہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والے ایشوز ہیں، تو ہی وہ اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کووڈ-19 کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ایک سوشل کرائسس تھا، ٹھیک ہے. یہ ایک سوشل کرائسس آیا تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گلوبل لیول پہ کتنی زیادہ انیکوالٹیز پائی جاتی ہیں. ایک وہ ممالک بھی ہیں جو کہ ان کے جو ایکسیس ہے نا ادویات تک، وہ آسانی سے ان کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ ان ادویات تک ایکسیس حاصل نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوئی تھیں، مختلف قسم کی پالیسیز بنائی گئی تھی تاکہ اس طرح کے جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں ان کو ہم لوگ ایڈریس کر سکیں. دوسری طرف ہم لوگ دیکھیں تو کرائسس جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم سوشل چینج کو بڑھا دیتے ہیں. بہت ساری ایسی جو بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، جب ان کے یہاں کوئی کرائسس وغیرہ آتے ہیں، نئے چیلنجز وغیرہ آتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ خود کو ڈھالتی ہیں، رسپونڈ کرتی ہیں. اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ پالیسیز نئی بناتی ہیں، نئی بیہیویئرس اور نئے سوشل نارمز وہ امپلیمنٹ کراتی ہیں تاکہ ہم لوگ ان کرائسس کا سامنا کر سکیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ 2005 کا زلزلہ پاکستان کے لیے ایک وہ کرائسس ہی تھا. تو اس سے پھر کیا ہوا تھا کہ ہمارا جو ملک ہے، اس نے ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی مینجمنٹ پالیسیز بنائی تھیں، ٹھیک ہے. اور زیادہ تر زور دیا گیا تھا کہ جو کمیونٹی، یعنی کہ جس علاقے میں ڈیزاسٹر وغیرہ کوئی آتی ہے، تو وہاں کے لوگوں کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان پالیسیز کے اوپر وہ جو ہے نا وہ عمل درآمد اچھے طریقے سے کریں، کوآپریٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا، ہم لوگ نے یہ تو بات کیا کہ سوشل چینج آتا ہے کرائسس کی وجہ سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کرائسس کی وجہ سے ہمیشہ پازیٹیو سوشل چینج ہی آئے گا. بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرائسس کی وجہ سے نیگیٹو سوشل چینج بھی آ سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کرائسس آئے ہیں تو کیا ہوگا، سوشل ٹینشن آئے گی، کنفلکٹ ہوگا، ریگریشن، یعنی کہ ایک سوسائٹی پہلے ترقی کر رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ اب پیچھے ہو، اس کی جو پیچھے جو ہے وہ رہ جائے باقی پوری دنیا سے. جیسے سیریا کے جو لوگ انہوں نے سول وار سٹارٹ کی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک کرائسس ہی تھا کیونکہ وہاں پہ ان کی جو پولیٹیکل اور سوشل ان کے جو حالات ہیں نا وہ ٹھیک نہیں تھے. اس کی وجہ سے مختلف قسم کے اور ایشوز، اس کرائسس کی وجہ سے اور ایشوز ان کو دیکھنے پڑ گئے تھے. ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ میس ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، یعنی کہ سارے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا تھا. ان کے جو حقوق تھے ان کو وائلیٹ کیا گیا تھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرائسس کی وجہ سے کچھ نیگیٹو افیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی جتنی بھی سوسائٹی ہے نا، کرائسس کی وجہ سے اس کے اندر کس قسم کا سوشل چینج آئے گا اور کتنا سوشل چینج آئے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کرائسس کے ساتھ لڑنے کے لیے سوسائٹی نے کون سا مینر اس نے اڈاپٹ کیا ہے. اگر تو انسٹیٹیوشنس بہت زیادہ افیکٹو تھے، آپ کے پاس ریسورسز بھی اویلیبل تھے، اور آپ کی کمیونٹیز کے اندر بھی فلیکسیبلٹی پائی گئی تھی، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک اچھے طریقے سے آپ لوگ کرائسس کو مینج کریں گے تو پازیٹیو چینج آئے گا. فار ایگزامپل نیوزی لینڈ نے جب کوپ کیا تھا، جب ان کا جو زلزلہ آیا تھا 2011 میں، تو انہوں نے جو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی تھی وہ بڑی اچھی تھی، بڑا سکسیزفل انہوں نے رسپانس دیا تھا. ان کی گورننس افیکٹو تھی، ان کی جو کمیونٹی تھی اس کے اندر بھی ریزیلینس یعنی کہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی تھی. تو اس وجہ سے ان کا جو سوشل چینج تھا وہ بڑا پازیٹیو آیا تھا. امپروومنٹس آئی تھیں، انہوں نے جتنے بھی شہری علاقے ہوتے ہیں ان کو نئے طریقے سے انہوں نے امپروو مینر میں انہوں نے جو ہے نا ان کی پلاننگ کی تھی. اور ڈیزاسٹرز کے خلاف پہلے سے پریپیئر رہنا، یہ والی جو ایک ہوتی ہے نا پالیسیز وغیرہ انہوں نے بنائی تھیں. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں سوشل چینج ان پاکستان کی. اگر ہم لوگ ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک سیریز چلتی رہی ہے سوشل چینجز کی. اس میں پولیٹیکل شفٹس بھی آئی ہیں، سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت چینجز آئی ہیں، اکنامک فیکٹرز میں بھی بہت چینجز آئی ہیں، اور ہمارا کلچر بھی بہت زیادہ چینج ہوا ہے. پاکستان جو خود بنا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی، جیسے برٹش انڈیا سے جب یہ الگ ہوا تھا تو یہ بھی ایک سوشل چینج ہی سمجھا جاتا ہے. یہ ایک ایسا پاکستان کا بننا بھی تو ایک سوشل چینج ہے نا، اس سے بھی کتنی زیادہ زندگیاں متاثر ہوئی ہیں. پولیٹیکل چینجز کی سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل چینجز ہیں وہ اس طرح سے پائے گئے ہیں کہ کبھی سویلین رول ہوتا تھا، یعنی کہ الیکشنز کے تھرو کوئی سول بندہ
جو ہے نا وہ حکومت کرتا تھا، اور کبھی ہوتا تھا ملٹری رول، یعنی کہ مارشل لا لگا کے جو آرمی ہے نا وہ حکومت کرتی تھی، اور اس سے ہماری سوسائٹی بہت زیادہ شیپ آؤٹ ہوئی تھی. اب جب بھی یہ شفٹ ہوتا تھا، یعنی کہ سویلین سے ملٹری، ملٹری سے سویلین، تو جب بھی یہ شفٹ ہوتا تھا تو نئی پالیسیز اور نئی سوسائٹل ایٹیٹیوڈ ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے. کچھ لوگ ہوتے تھے کسی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، وہ اعتراض کیا کرتے تھے. جو بھی نئی حکومت آتی تھی وہ نئی قسم کی ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ وہ ڈفرینٹ پالیسیز بناتی تھی، اور ان کے حکومت کرنے کے انداز بھی مختلف ہوتے تھے. جیسے ہم نے جنرل ضیاء الحق کا جو ایک ایرا تھا، ملٹری رول تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے مارشل لا لگا کہ انہوں نے ملک کے اوپر انہوں نے حکومت کی تھی، تو انہوں نے زیادہ تر مذہب کے اوپر انہوں نے زور دیا تھا، اسلامائزیشن کی طرف انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے بات کی تھی. لیکن جب پرویز مشرف کے انڈر آ گیا پاکستان، انہوں نے سیکولرزم کی طرف انہوں نے بڑا زیادہ زور دیا تھا. اس کے مطابق انہوں نے لاز بنائے تھے، ایجوکیشن، سوسائٹل نارمس کنٹری کے اندر انہوں نے سارے کے سارے چینج کر کے رکھ دیا تھا. تو جتنے بھی سول اور ملٹری آتے ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کے اندر جو اکنامک فیکٹرز ہیں، اس میں اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اور گلوبلائزیشن، اس کی وجہ سے ہی پاکستان میں سوشل چینج آیا ہے. جیسے جیسے اربنائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، کمانے کے طریقے ان کے مختلف ہو گئے ہیں، سوشل سٹرکچرز ہماری چینج ہو گئے ہیں. اب جیسے کراچی اور لاہور جیسی جو سٹیز ہیں، یہ جس طرح سے گرو کر رہی ہیں، اس سے ہمارے آپس میں میل جل کے جو رہن سہن کے طریقے وہ سارے ری شیپ ہو رہے ہیں. اس سے اب دیکھا جائے تو شہروں کے اندر ایک طرف سے تو ٹریڈیشنل ویلیوز بھی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو دیہاتوں سے وہاں پہ شفٹ کر کے گئے ہیں وہ ٹریڈیشنل ویلیوز کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماڈرن ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں. تو اس طرح کے جو شہر ہوتے ہیں ان کے اندر ٹریڈیشنل اور ماڈرن دونوں ویلیوز کا ایک بلینڈ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے نیو اپرچونیٹیز اور نیو چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ والے تو کچھ اکنامک فیکٹرز ہو گئے. اس کے بعد ہمارا جو ملک میں جو سوشل چینجز آتے ہیں، تیسرا جو چینج آتا ہے نا وہ ہوتا ہے کلچر چینج ہونے کی وجہ سے. کلچر ہمارے ہاں کیوں چینج ہوا ہے؟ ہمارے ہاں میڈیا کی وجہ سے کلچر چینج ہوا ہے. آرٹ وہ اب ہمارا چینج ہو چکا ہے. فیشن آپ لوگ دیکھیں، ویسٹرن فیشن ہے. لینگویج دیکھیں، ہم ایک بات کرتے ہیں نا تو ہمارا ایک جملے کے اندر جب تک ہم کوئی ایک لفظ انگلش کا نہ بول لیں نا تو ہمارا وہ سینٹینس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو جیسے جیسے اب ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے، میڈیا انڈسٹری، یہ زیادہ آزاد ہوتی جا رہی ہے، ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے ہمارا کلچر بہت زیادہ شفٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر ہمیں ڈراموں میں جو نظر آتا ہے، تو ہر کوئی اپنے کلچر میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اسی کلچر کو ہی امپلیمنٹ کرتا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو پاکستان میں چینجز کی مین وجہ ہے وہ انوائرمنٹل ایشوز بھی ہیں، اور کلائمیٹ کا چینج ہونا بھی ہے. یہ بھی بہت زیادہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سوشل چینج کو شیپ آؤٹ کر دیتے ہیں. ہمارا پاکستان ایک ان ممالک میں سے ہے جو کہ آب و ہوا چینج ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور جیسے ہماری پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈس، ہمارے پریکٹسز، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے کہ ہم نے اب انوائرمنٹ کو سسٹین کیسے رکھنا ہے. فار ایگزامپل اب ڈیفورسٹریشن ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں یہ والا چینج آیا کہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شروع ہو گیا خیبر پختونخوا میں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمیں اویئرنیس ہے کہ ہم انوائرمنٹل ایشوز کا، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں پالیسیز بھی بنائی جاتی ہیں انوائرمنٹل ایشوز سے ریلیٹڈ. تو اویئرنیس اور یہ پالیسی یہ پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ اب یہ چینج آیا ہے. یہ چینج کیوں آیا؟ یہ انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے آیا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو مین فیکٹر ہے پاکستان میں سوشل چینج کی جو مین وجہ ہے، دیٹ از ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز. اس کو بھی ہم لوگ بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے. جیسے جیسے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی بات کرنے کے انداز، انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کے انداز، اور بھی مختلف قسم کے جو کلچرل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز، سوشل ایشوز، یہ سب کچھ چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں پاکستان کے ینگسٹرز جو یوز کرتے ہیں، ایون کہ انہوں نے کوئی چھوٹی سے چھوٹے ایشو کے اوپر اگر انہوں نے کوئی ویوز دینے تو وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. چاہے پالیٹکس کے بارے میں اگر انہوں نے کوئی بات کہنی ہو، سوشل جسٹس کے بارے میں انہوں نے کوئی بھی بات کہنی ہو، تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوز کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چینج ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ چینج آیا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ سوشل چینجز جو آتے ہیں اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو انٹرنل سورسز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ ایکسٹرنل فورسز ہوتے ہیں. اب انٹرنل فورسز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کسی ملک کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، جو کہ سوسائٹی کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، اور وہ چینج لے کے آتے ہیں. یعنی کہ کسی سوسائٹی کے رہنے والے لوگوں کے اپنے ویلیوز، بلیفس، نارمس اور بیہیویئرز اگر چینج ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر چینج آئے گا، دیٹ از انٹرنل سورسز. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس میں مختلف لوگوں نے سول رائٹ موومنٹس چلائی تھی. تو وہ کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ وہاں کے اپنے لوگوں کی ہی ویلیوز اور بلیفس میں اب وہ چینج آ گیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایکویلٹی ہونی چاہیے، ریشیل ایکویلٹی ہونی چاہیے. تو ایک انٹرنل چینج کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی قانونی طور پہ اور سماجی طور پہ بہت بڑا چینج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد ایک اور انٹرنل سورسز میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی انٹرنل میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک سوسائٹی نے خود ہی اپنی کوئی ٹیکنالوجی انہوں نے ایڈوانس کر لی، ٹھیک ہے، نیا کوئی طریقہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا سوسائٹی کے اندر. تو اس سے بھی انسانوں کے بات چیت کرنے کے انداز، کام کرنے کے، ٹریول کرنے کے، انٹریکٹ کرنے کے انداز سارے چینج ہو سکتے ہیں.
کوئی انوینشن ہو گئی, نئی چیز انوینٹ کی, یا اسمارٹ فونس اگر آپ لوگ دیکھ لیں پوری دنیا میں ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں, تو اس سے کیا ہے ہماری کمیونیکیشن زیادہ ہو گئی ہے, کامرس تیز ہو گئی ہے, ایڈورٹیزمنٹس اب آسانی سے ہم لوگ کر سکتے ہیں, انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ہم لوگ گھر بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ انجوائے وہ سب کچھ ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی گلوبل لیول پہ بہت زیادہ سوشل چینجز آتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو چینجز ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈیموگرافک پیٹرنس میں ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمارا پاپولیشن سائز چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, ایج ڈسٹریبیوشن چینج ہوتی چلی جا رہی ہے, مائگریشن, لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرنا یہ بھی چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ان سارے فیکٹرس کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں سوشل چینج آتے ہیں. تو یہ بھی انٹرنل فیکٹرس ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. جیسے جاپان کے جو بوڑھے حضرات ہیں انہوں نے موومنٹ اسٹارٹ کی تھی کہ بوڑھوں سے ریلیٹڈ بھی مختلف قسم کی پالیسیز ہونی چاہیے, ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ پالیسیز ہونی چاہیے, ان کے مطابق سوسائٹل اسٹرکچر ہونا چاہیے. تو اس سے پھر جو ان کے ہاں جو چینج آیا تھا وہ بھی ایک ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنل چینج تھا. اس کے بعد انٹرنل سورسز میں اکنامک فیکٹرز بھی پائے جاتے ہیں. کسی بھی ملک کے پروڈیوس کرنے کے کیا طریقے ہیں, لیبر مارکیٹس, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کی ویجز, ان کی انکم لوگوں کی کیا ہے, اس کے بعد اکنامک سے ریلیٹڈ کیا پالیسیز ہیں, یہ ساری بھی سوشل چینج کو بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتی ہیں. چائنا کی جو بھی اکنامک ریفارمز جو انہوں نے 1978 میں شروع کروائی تھیں, اس سے پورا ملک ان کا چینج ہو گیا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ساری کی ساری جتنی بھی اکانومی کے بارے میں پلاننگ ہوتی تھی نا وہ گورنمنٹ خود کرتی تھی, لیکن اب وہاں پہ گورنمنٹ نے یہی کہا تھا کہ وہاں پہ جو انہوں نے اس طرح کی پالیسی بنائی تھی کہ اب گورنمنٹ اس میں زیادہ زور نہیں دے گی, بلکہ یہ ہماری جو سارا اسٹرکچر ہے یہ مارکیٹ اورینٹڈ ہوگا, یعنی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے خود ہی پرائزز سیٹ ہوتی رہیں گی. تو اس سے اکنامک گروتھ ان کی بہت زیادہ تیز ہوئی تھی. تو یہ ایک اکنامک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے چینج آیا, اور یہ بھی کیونکہ وہ اس ملک کے اندر ہی پایا جاتا تھا, اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اکنامک فیکٹرز بھی انٹرنل سورسز کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد انٹرنل سورسز میں پولیٹیکل چینجز بھی آتے ہیں, یعنی کہ اگر گورنمنٹ میں پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں پالیسیز میں اگر کوئی چینج آیا ہے, جیسے ساؤتھ افریقہ میں پہلے اپارتھیڈ پالیسیز ہوتی تھیں کہ جو بھی کالے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انیکوالٹی کی جاتی تھی, لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ ان کی جیسے جیسے پولیٹیکل اسٹرکچر ان کا چینج ہوا, ان کی سیاست جیسے چینج ہوئی, تو اس سے ان کی جو ملک کی جو سوشل پولیٹیکل اور جو ساری جو اکنامک ہمیں ایک نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے نا, ان میں ہمیں یہ ایک چینج ہی کیونکہ آیا نا, کیونکہ اپارتھیڈ پالیسی جب ختم ہو گئی تو ہر جگہ ایکوالٹی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو یہ بھی جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ بھی انٹرنل سورسز میں آتے ہیں. اس کے بعد کچھ سورسز ہوتے ہیں دیٹ از اے ایکسٹرنل. گلوبلائزیشن یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے, یعنی کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساری ایک کمیونٹی بنتے چلے جا رہے ہیں. بارڈر کراس بارڈر انٹریکٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی بھی انسان کے ساتھ, ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں. آپ لوگ کلچر بھی ایون کے ایکسچینج کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے آپ لوگ موبائل اٹھائیں, کورے کا کلچر دیکھیں اور اس کو آپ لوگ اڈاپٹ کر لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر نیو آئیڈیاز, پریکٹسز اور انفلوئنسز آتے ہیں. ایک سوسائٹی دوسری سوسائٹی کی مختلف چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جتنے بھی چینجز آتے ہیں اس کو ہم لوگ ایکسٹرنل سورسز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. جیسے اب انگلش لینگویج ہے یہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہے, تو یہ کس وجہ سے, یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. ہماری ایجوکیشن, ہماری کمیونیکیشن, ہمارا کلچر سارے کا سارا چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد ایکسٹرنل سورسز سے بھی ٹیکنالوجیکل چینجز بھی بہت زیادہ ان کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. دنیا کے ایک کونے میں اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اوور آل پوری دنیا کیا کرے گی, وہ اس نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے گی, وہ چینج اپنی سوسائٹی میں لے کے آئے گی. تو اب یہ بھی ایک ایکسٹرنل سورس ہے نا, یعنی کہ کسی دوسرے ملک میں وہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی ٹیکنالوجی, ہم لوگ اپنے ملک کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ایکسٹرنل سورسز ہوتے ہیں. اب یہ والی جو چینجز جب بھی آتی ہیں, ہماری کمیونیکیشن, ہمارے کام کرنے کے انداز, ہمارے ایجوکیشن حاصل کرنے کے انداز, سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں. جیسے اب انٹرنیٹ آپ لوگ دیکھ لیں, انٹرنیٹ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے کام کرنے کے انداز, ایون کہ ہم لوگ گھر بیٹھے ہی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, انفارمیشن آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جو چینج ہے یہ کس وجہ سے آیا, ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہونے کی وجہ سے آیا ہے. اس کے بعد کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. پوری دنیا کے جو بھی انوائرمنٹ ہے اگر اس میں کوئی چینجز آتی ہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی آب و ہوا چینج ہو گئی یا کوئی قدرتی کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ آ گئے, تو اس سے بھی پوری دنیا کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں چینج آتا ہے. اب یہ جو چینجز ہوتی ہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری آپس کی جو بھی بیہیویئرس, ہماری پالیسیز, ہمارے انفراسٹرکچرس سارے کے سارے چینج ہو جاتے ہیں, تاکہ ہم لوگ اس نئے مسئلے کو ہم لوگ کوپ اپ کر سکیں, اپنے انوائرمنٹ کو ہم لوگ سسٹین رکھ سکیں, اور اگر کوئی ڈیزاسٹر وغیرہ آ گئے تو اس کو ہم لوگ مینیج کرنے کے مختلف قسم کی پالیسیز ہم لوگ بنا سکیں. آسٹریلیا کے اندر جو وائلڈ فائرز بہت زیادہ سیویئر ہو گئی تھی, یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گلوبل لیول پہ کلائمیٹ بہت زیادہ چینج ہو گیا تھا. اس سے کیا ہوا تھا کہ لینڈ سے ریلیٹڈ, لینڈ کو مینیج کرنے سے ریلیٹڈ مختلف قسم کی پالیسیز ڈفرینٹ کنٹریز نے بنائی تھیں. ویسے ہم لوگ یہ دیکھیں نا کہ ایک انوائرمنٹل فیکٹر اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک کووڈ-19 جب آیا تھا, کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں نے ماسک یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا, اتنے زیادہ سوسائٹی چینج ہو گئی پوری دنیا کی. تو یہ بھی ایک ایکسٹرنل سورس ہے
ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز، یعنی کہ بین الاقوامی لیول پہ آپ کے جتنے بھی دوسرے کنٹریز کے ساتھ میل ملاپ ہوتے ہیں، انٹریکشن وغیرہ ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ آپ لوگوں کا جھگڑا ہو، چاہے ان کے ساتھ آپ لوگوں کی دوستی ہو، چاہے ان کے ساتھ آپ لوگوں کا ڈپلومیٹک ریلیشن ہو، یہ بھی کسی بھی سوسائٹی کے سوشل چینج کو بہت زیادہ شیپ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے ساؤتھ افریقہ کے اندر جب اپارتھیڈ پالیسیز ختم ہوئی تھیں تو کیسے ختم ہوئی تھی، وہاں پہ جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، سب نے ساؤتھ افریقہ کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا تھا کہ آپ اپنی پالیسیز کو چینج کریں. تو اس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشن کی وجہ سے ایک بہت بڑا سوشل چینج آیا. اس کے بعد ایک اور ایکسٹرنل سورس میں آ جاتا ہے مائگریشن. انٹرنیشنل مائگریشن جو ہوتی ہے، یعنی کہ آپ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا نیا کلچر انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پہ اکنامکلی اور سوسائٹی میں جتنے بھی امپیکٹس آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے، وہ ایکسٹرنل سورس میں ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کریں گے. جیسے سیریا، افغانستان، ان کے جو پناہ گزین ہوتے ہیں، یہ جب مختلف سوسائٹیز میں گئے ہیں، مختلف کنٹریز میں گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، وہاں کی پالیسیز اور وہاں کی کمیونٹی وغیرہ ساری کی ساری وہ چینج ہو گئی ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں گلوبل ہیلتھ کرائسس. جیسے کووڈ-19 کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، جو کہ اب ہماری اپنی سوسائٹی میں نہیں تھی، وہ چائنا کی سوسائٹی سے ہی اوریجنیٹ ہوئی تھی. تو اس سے کیا ہوا تھا کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی چینجز ہمیں دیکھنے کو ملی تھی. لوگوں کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی ان کے جو کنسرنس تھے، ان کی جو سوچ تھی، وہ چینج ہو گئی تھی. کام کرنے کے اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے انداز ہمارے چینج ہو گئے تھے. آن لائن ہی سب کچھ ہونے لگ گیا تھا. پوری دنیا میں جب یہ جو کووڈ-19 وائرس پھیلا تھا تو اس سے کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں سوشل چینج آیا تھا. اس میں یہ ہے کہ ریموٹ ورک اڈاپٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ آن لائن ورکنگ، لرننگ بھی آن لائن، اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا جو استعمال ہے وہ زیادہ بڑھ گیا تھا. اور پبلک کا جو ہیلتھ بیہیویئرز ہیں نا، ان میں بھی بہت زیادہ ہمیں چینجز دیکھنے کو ملی تھی. تو یہ بھی ایک ایکسٹرنل ہی وجہ تھی. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیلتھ کرائسس جو کہ گلوبل لیول پہ آتی ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کو وہ چینج کر سکتی ہیں. اب سوشل چینج کے بارے میں مختلف آئیڈیاز دیے ہیں. سب سے پہلے جو آئیڈیا دیٹ از اے میکس ویبر کو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ انہوں نے، کیونکہ یہ زیادہ تر انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی ہمارے ہاں جو ہمارے جو آئیڈیاز اور وہ والی ویلیوز جو کہ ہمارے ایک مذہب کے ساتھ یا ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سوشل چینج کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل اب ایک چینج آیا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے یا نہیں اڈاپٹ کریں گے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مذہب اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے. خاص طور پہ ویبرز یہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک کام کیا تھا، انہوں نے بک لکھی تھی پروٹسٹنٹ ایتھک اینڈ اسپرٹ آف کیپٹلزم. وہ کہتے ہیں کہ جیسے مذہب ہوتا ہے نا، جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، احتجاج کرنا، احتجاج کرنے میں بھی کچھ نارمز ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. تو پروٹیسٹ کرنے سے ریلیٹڈ جو ہمیں ایک اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں نا، اس کی وجہ سے کیپٹلزم کا جو ایک اسپرٹ ہے نا، وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیپٹلزم ہمیں زیادہ سازگار لگنے لگ جاتا ہے. ویبر یہ کہتے ہیں کہ جو احتجاج سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایتھکس وغیرہ ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہم زور زیادہ، کوئی بھی مذہب ہے نا، وہ زیادہ زور کس بات پہ دیتا ہے کہ محنت کریں، ویل ڈسپلنڈ انسان کو ہونا چاہیے، اور انسان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام بیسٹ طریقے سے اس کو کرے. تو کیپٹلسٹ کیا کرتے ہیں، کیپٹلسٹ کو بھی ایسے ہی ورکرز چاہیے جو کہ محنت کریں، ڈسپلن کو مینٹین رکھیں اور اپنے حصے کا کام بیسٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے ویبر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی ویلیوز جو ہوتی ہیں نا، ان کبھی کبھار وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی کوئی ایسا سوشل چینج آ جاتا ہے جو کہ انیکوالٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ویبر یہ بھی کہتے ہیں ہمارے جو ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے ایٹیٹیوڈ کو شیپ آؤٹ کرتی ہیں. جیسے ہمیں کام کرنے کی ایتھکس بتاتی ہیں، ہمارا معاشی طور پہ کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے، کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا ہے، یہ بھی ہمیں ہمارا مذہب بتاتا ہے. اب جو بھی انڈیویجولز ہوتے ہیں نا، انڈیویجولز کا یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے پوری سوسائٹی لیول پہ یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمارا سوشل اور ہمارے جو اکنامک کنڈیشنز ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جو بھی پروٹیسٹنٹزم ہے، یعنی کہ احتجاج وغیرہ کرنا، اس کی وجہ سے ہی کیپٹلزم ہوتی ہے، ایسے نہیں ہم لوگ کہیں گے، بلکہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ کچھ ایسی ہماری مذہبی آئیڈیاز اور ہماری ویلیوز ایسی ہوتی ہیں کہ اس طرح کی کنڈیشنز کریٹ ہو جاتی ہیں کہ کیپٹلسٹ سسٹم ڈیولپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ جو پرسپیکٹیو ہے، یہ جو دوسری جو تھیوریز ہیں ڈٹرمنسٹک تھیوریز، ان سے یہ نکلا ہے. جیسے مارکس کی جو تھیوری تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامک اسٹرکچرز ہی مین ہوتے ہیں، کسی بھی سوسائٹی کے چینج ہونے کے پیچھے مین ہاتھ اکنامک اسٹرکچرز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر انیکوالٹی ہے، لوگ غریب ہیں، تو پھر کیا کریں گے، وہ اسٹرگل کریں گے اور اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر چینج آئے گا. تو یہ زیادہ تر ملتا جلتا ان کا کنسیپٹ ہے مارکس کا اور ویبر کا. ویبر کی جو تھیورین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز، اکنامک سسٹمز اور سوشل چینج یہ تینوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں کہ ان کی جو نیچر ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں سوسائٹی جتنی بھی چینج ہوتی ہے، سوسائٹی کے ٹرانسفارمیشنز میں
ایک کمپلیکس نیچر پائی جاتی ہے, ملٹی ڈائمینشنل نیچر پائی جاتی ہے, یعنی کہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی جو کہ ہماری سوسائٹی کو چینج کرتی ہے. ہماری سوسائٹی میں اکنامک سسٹمس بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہمارے اپنے آئیڈیاز, ہمارے ریلیجیس آئیڈیاز, ہمارے کلچرل آئیڈیاز, یہ سارے کے سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد کارل مارکس نے کیا کیا تھا, کارل مارکس یہ کہتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ کو ہی دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جو کلاس کنفلکٹ پایا جاتا ہے نا اس کی وجہ سے سوشل چینجز آتے ہیں. ان کا یہی پرسپیکٹو تھا. کنفلکٹ تھیوری ان کی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پاور اور ریسورسز حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتی رہتی ہیں. مارکس یہ کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ بارگیوس اور پرولیٹیریٹ ان دونوں کے درمیان ایک کنفلکٹ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے یہ ہوتا کیسے ہے کہ کیپٹلزم ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے جس میں جو بارگیوس ہوتے ہیں نا انہوں نے سارے مینز آف پروڈکشن پہ اپنا قبضہ جمایا ہوا ہوتا ہے, اور جو پرولیٹیریٹ ہوتے ہیں یہ ورکرز ہوتے ہیں, یہی مزدوریاں وغیرہ کرتے ہیں. تو اس سارے کیپٹلزم والے سسٹم کی وجہ سے ان ایکوالٹیز ہوتی ہیں اور یہیں سے سارا جو ہے نا وہ کنفلکٹس ارائز ہوتے ہیں. اب مارکس یہ کہتے ہیں یہ جو کلاس کنفلکٹ چل رہا ہے نا اس کی وجہ سے ریولیوشنز آتی ہیں, بغاوتیں کرتے ہیں لوگ, جو ورکنگ کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس کو ہم لوگ کلاس کانشیسنیس کہتے ہیں. تو ریولیوشن مارکس کے ویو کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریولیوشن ہوتی ہے نا پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ بارگیوز کو اوور تھرو کر دیں گے, ایک وقت ایسا آئے گا اور ایک سوشلسٹ سوسائٹی ہماری اسٹیبلش ہو جائے گی. مارکسسٹ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل چینج جو ہوتا ہے نا یہ کوئی اسموتھ یا آہستہ آہستہ نہیں ہوتا, بلکہ اس میں ایک اپ اینڈ ڈاؤنس بھی آتے رہتے ہیں, اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ ریولیوشنس کے وجہ کہ بغاوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ویو ذرا ڈفرینٹ ہے. باقی جتنی بھی تھیوریز ہیں نا جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سوشل چینج ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے, سمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتا ہے, یہ اسے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہ تو یہ آہستہ آہستہ جاتا ہے, کبھی کبھار ایک دم سے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسموتھ بھی نہیں ہوتا, اس میں بڑی اپ اینڈ ڈاؤن آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد مارکس جو ہیں وہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بھی اکنامک اسٹرکچرس ہوتے ہیں, جو کلاس کنفلکٹ ہوتے ہیں نا ان کا رول ہوتا ہے ہماری Marx emphasizes on the role of the economic structures and the class conflict in driving social change provides a powerful lens through which to analyze the social transformations. مارکس کے جو زور دیتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جتنا بھی چینج وغیرہ آتا ہے وہ کلاس کنفلکٹ کی وجہ سے آتا ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں جو اکنامک اسٹرکچر یہی ہے نا کہ بارگیوز کے پاس مینز آف پروڈکشن ہے لیکن جو پرولیٹیریٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مارکس یہی زور دیتے ہیں کہ اکنامک اسٹرکچرز کا اور کلاس کنفلکٹ یہ دونوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر چینج آتا ہے. ان کی جو تھیوریز ہیں ان کے مطابق ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کنفلکٹ, انیکوالٹی اور جو سوشل چینج ہے اس کو ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تینوں کو ان کی تھیوری کو یوز کرتے ہوئے. اس کے بعد مارکس نے ایک اور آئیڈیا دیا تھا ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جو آئیڈیا نا وہ یہ کہتے ہیں, اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر کتنی پروگریس ہوگی کتنی پروگریس نہیں ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سوسائٹی کی میٹیریل کنڈیشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے, میٹیریلزم کے اوپر بات کرتے ہیں نا یہ, یعنی کہ میٹیریلزم میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ویلتھ ہے نا, دولت, یہ بھی ایک میٹیریلزم میں آ جاتی ہے. میٹیریل چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا کسی سوسائٹی کے پاس جتنی زیادہ اچھی ہوگی سوشل چینج اتنا ہی زیادہ وہ جلدی اڈاپٹ بھی کر لیں گے اور ان کا پازیٹیو بھی ہوگا. اور وہ جہاں پہ میٹیریل کنڈیشنز اویلیبل نہیں ہیں ان کے ہاں ایک تو کنفلکٹس وغیرہ ہوں گے اور ہماری جو سوشل چینج ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکے گا. تو یہ والا کنسیپٹ دیتے ہیں. ہینڈ آؤٹ میں جو ہے نا آپ لوگوں کی سیم ساری چیزیں یہی ہیں, ایک چیز بس ڈفرینٹ ہے یہ کہ سوشل چینج کو حاصل کرنے کے 3 جو ہے نا وہ سورسز ہوتے ہیں, انوینشن, ڈسکوری اور ڈیفیوژن. انوینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, نئے آئٹمس بنانا, نئے آئیڈیاز بنانا اور نئے رسم و رواج کو ہم لوگ جو کریٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انوینشن, یعنی کہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا. ڈسکوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز جو کہ پہلے دنیا میں موجود تھی لیکن پہلے اس کا نوٹس نہیں لیا گیا تھا, اب آپ نے اس کا نوٹس لیا. فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں میڈیسن سے ریلیٹڈ, انسان کی ہیومن باڈی کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے, کیا کیا سسٹمس ہیں پہلے ڈسکور نہیں ہوئے تھے, اس وجہ سے میڈیسنس بھی اتنی زیادہ ڈسکور نہیں ہوئی تھی. اب جیسے جیسے انسان کی باڈی کو جتنا زیادہ ڈسکور کیا گیا اتنی زیادہ اچھی میڈیسنس بنائی گئی ہیں. تیسری چیز ڈیفیوژن, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا, انفارمیشن کا اور چیزوں کا اور کلچر کا ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان شفٹ آؤٹ ہو جانا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیفیوژن. فار ایگزامپل ہم لوگ ویسٹ کے کپڑے پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسٹ کا جو ان کی ہوتی ہے ان کے بات چیت کرنے کا انداز ہم لوگ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کو ہم لوگ ڈیفیوژن بولتے ہیں. اسی طرح سے ایک ملک سے چیزیں دوسرے ملک میں جانا, ایک ملک کا کلچر دوسرے ملک میں چلے جانا, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیفیوژن. ڈیفیوژن تبھی ہوتی ہے جب آپ لوگ کسی دوسرے ملک کو آبزرو کریں, تبھی ڈیفیوژن ہے. چاہے آپ لوگ میڈیا کے تھرو کریں, چاہے آپ لوگ خود فزیکلی ان کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے آپ لوگ ان کے کلچر کو آپ لوگ اڈاپٹ کریں, لیکن بہرحال ایک آبزرویشن کا ہونا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے, انٹریکشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے, تبھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیفیوژن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں 3 فیکٹرز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے پی پی ٹیز میں نہیں بتاتے, باقی سارے کے سارے وہی فیکٹرز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے پی پی ٹیز میں ہیں. تو بس آپ لوگوں نے پی پی ٹیز ہی کرنی ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.